السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ بالآخر وہ فیصلہ کر لیا گیا جس کا بہت زیادہ لوگوں کو انتظار تھا کہ فوج کو طلب کیا جائے، لاک ڈاؤن کیا جائے، پورے ملک میں ایک کرفیو جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں تمام جو ضلعی انتظامیہ ہے یا سول گورنمنٹ ہے اس کے مطالبے پہ فوج کو طلب کیا ہے۔ پورے ملک میں اب جو ہے وہ فوج ہوگی، تمام گلیوں میں ہوگی، اور اس کے کچھ مناظر دیکھے بھی گئے کہ کس طرح سے سندھ میں جو لاک ڈاؤن انہوں نے جزوی طور پہ ایک لاک ڈاؤن امپوز کیا تھا، اس کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے، لوگ پکنک منا رہے ہیں، گلیوں میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور سب لوگ اپنی نارمل لائف کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت سنگین ہے اور اس کا ادراک نہیں تھا لوگوں کو، اسی لیے اب فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ چونکہ بات نہیں مانتے، اب بھی لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں کہ دنیا کس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، تو اس لیے اب جو آپ کو بتائیں گے کہ فوج کیا کرے گی۔ اور اب لیکن آج چونکہ بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، یوم پاکستان ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک جو ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس دن کا، وہ پاکستان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دن کے لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اس دن کے لیے کہ آج ہمیں اکٹھے ہونا ہے، اور اکٹھے ہونے سے آج جو مراد ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے دور رکھنا ہے۔ یہی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل DGISPR نے ایک پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی، اور جو خدشات تھے ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اس کو شاید کہ یہ اگر فوج ان کے ملک کے اندر لے کے چلے جائیں گے تو سرحدیں خالی ہو جائیں گی، اس کا بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا کہ فوج کی جو تیاری ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور وہ فوج کون سی جو فوج ہے وہ سرحدوں کو چھوڑے گی کیا یا نہیں چھوڑے گی، اور جو شہروں کے اندر جس کی تعیناتی ہونی ہے اس کی کیا نوعیت ہوگی۔ چونکہ ابھی فوج نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ جتنے بھی اجتماعات ہوں گے ان پہ پابندی ہوگی، سڑکوں میں غیر ضروری ٹریفک جو ہے اس کا تعطل ہوگا، صرف اور صرف جو گاڑیاں فوڈ لے کے جائیں گی ان کو ہی جانے کی اجازت ہوگی، اور تمام ایئرپورٹس بند ہوں گے۔ تمام تر اختیارات جو ہیں اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے وہ فوج کو منتقل کیے جا چکے ہیں۔ صوبائی حکومتوں کا یہ فیصلہ تھا، ان کی ریکویسٹ پہ سب سے پہلے سندھ میں ہوا، اور ابھی کشمیر، بلوچستان، پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا، اور KPK میں بھی جتنے بھی بارڈرز تھی ان کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 12,000 سے زائد جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور فوج کی ایک اور بڑی زبردست چیز کہ جو ہمیشہ وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، یا اس سے بعد جو ابھی ایک ایشو آیا تھا اس میں بھی انہوں نے اپنی سیلریز ڈونیٹ کی تھی، ڈیم فنڈ میں انہوں نے اپنی سیلریز ڈونیٹ کی تھی۔ آج پھر جو ہے وہ فوج صف اول میں انہوں نے اپنی سیلریز کو بھی ڈونیٹ کیا اس کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہے ہماری قوم، اس کے لیے۔ پھر جو انہوں نے ایک اور بات خوبصورت کی کہ اپنے بزرگوں کے تحفظ کے لیے، اپنے بزرگوں کی صحت کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، آپ اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پہلی بات جو بہت زیادہ جس پہ بات ہو رہی تھی کہ فوج کو کیوں نہیں تعینات کیا جا رہا، کیوں نہیں کرفیو امپوز کیا جا رہا، اب لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی سڑکوں پہ نکلیں گے وہ ان پہ جو ہے وہ قانون حرکت میں آئے گا، ان کی پٹائی بھی ہوگی، ان کو چترول ہوگی اچھی خاصی، اور ان کو واپس گھروں میں بھیجا جائے گا۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے استدعا یہی کر رہے ہیں، سب لوگ عمران خان سے لے کر DC تک یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھیں سکون سے۔ 10 دن کی بات ہے، اب کشمیر کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کشمیر اس وقت بھی کرفیو کی صورتحال میں ہے، اور اتنی تکلیف دہ باتیں کشمیر سے ہمیں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمیں سب کچھ ہونے کے باوجود، انٹرنیٹ ہونے کے باوجود، صرف اور صرف اپنی بقا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی بقا کے لیے ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ کشمیریوں پہ تو جبری جو لاک ڈاؤن تھا وہ پچھلے 7 ماہ سے ان پہ مسلط ہے، جس میں ان کو تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب آپ لوگوں کے اختیار میں کہ آپ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک اور بڑی زبردست خبر ہوئی، عمران خان نے جس کی وجہ سے شاید اتنا زیادہ وہ امپوز کرنے میں جو ہے وہ کترا رہے تھے، اور بہت زیادہ لوگوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کرفیو کی طرف جائیں، لیکن عمران خان اس پہ بضد تھے کہ نہیں، کرفیو کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، 25% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو وہ کماتے ہیں اور رات کو وہ کھاتے ہیں، لیکن ان کا کیا بنے گا۔ اس لیے ان کے بارے میں بھی سوچا گیا، ان کے بارے میں جو ایسے کوئی جو لوگ ہیں، تقریباً 70 لاکھ سے زائد ایسے لوگ ہیں جو دہاڑی پہ چلتے ہیں، رکشے اور چھاپڑی والے اور ریڑھی والے لوگ، ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ ماہانہ 3,000 ان کو وظیفہ دیا جائے گا، اس کا امدادی پیکج کا جو ہے وہ ایک بڑا پورشن ان کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ وہ اس کا اعلان جو ہے وہ کل وزیر اعظم خود کریں گے۔ کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک بڑا پیکج جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے
عمران خان اس کا بھی اعلان کریں گے. تو یہ جو ساری صورتحال تھی صرف اور صرف اس لیے یہاں تک بات پہنچی کہ لوگ اس میں تعاون نہیں کر رہے, لوگ سڑکوں پہ پھر رہے, اپنی نارمل روٹین کی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. گلی محلوں میں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, گلیاں جن میں ابھی فوج تعینات کی گئی ہے, صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گھروں میں محدود رکھا جائے, آپ لوگوں کی نقل و حمل کو محدود رکھا جائے. وہ صرف آپ کی بقا کے لیے نہیں, اس پورے معاشرے کی بقا کے لیے, اس ریاست کی بقا کے لیے, ریاستی قوانین کی بقا کے لیے, اور ان غریب لوگوں کی بقا کے لیے جو آپ کی وجہ سے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے. ہسپتال کے جو آلریڈی جو مریض ہیں, جو اسپتال کی انتظامیہ کم پڑ رہی ہے, ان کی بقا کے لیے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پریکٹس کی جا رہی ہے. پوری دنیا سے سبق حاصل کیا جا رہا ہے. اٹلی کو ہم نے دیکھا جس طرح سے وہاں تباہی پھیلی ہوئی ہے, اور وہ بے بس پڑ گئی ہے پوری قوم, دفنانے کی لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی. تو صرف اور صرف یہ جو خدشات تھے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے الٹیمیٹلی فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے. اس لیے زبردست فیصلہ کہ چونکہ اب ہم نے ابھی دیکھا کہ سندھ کی جو منسٹر سعید غنی صاحب, اللہ ان کو صحت دے, ان کے لیے دعا کریں, ان کو بھی کرونا وائرس لگ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر پہنچ اس لیول پہ ہے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے سعید غنی صاحب کی وجہ سے جن کو لوگوں کو آگے لگے گا, جن سے وہ ملے ہوں گے. ظاہر ہے سیاستدان ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک بندے سے نہیں ملتے, وہ انتظامیہ سے بھی ملتے ہیں, وہ سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, وہ عام پبلک سے بھی ملتے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں انہوں نے ٹریول کیا, کن کن لوگوں سے وہ ملے. وہاں سے آگے دیکھیں کس طرح سے کتنی صورتحال ابھی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے کہ سندھ میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر ادھر راولپنڈی, اسلام آباد میں, باراکوہ میں ایسے کچھ کیسز سامنے آئے. اتنی تیز رفتاری جو ہے وہ شاید لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا پوری دنیا میں جیسے اٹلی میں اور دوسرے ممالک میں اس کا گراف تھا, ان سب کی نسبت پاکستان میں بہت زیادہ گراف جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. امریکہ اس سے محفوظ نہیں ہے, ساری دنیا اس پہ حیران اور پریشان ہے. تو اس لیے اب جو فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا, میرے خیال میں ایک انتہائی زبردست فیصلہ ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری فوج سرحدوں پہ نہیں ہوگی, سرحدوں پہ بھی فوج ہوگی اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لڑے گی. کچھ دستے جو جتنی ہو سکتا ہے ان کو شہروں میں لایا جائے گا. دوسری انتظامیہ دوسری جو ادارے ہیں انتظامیہ کی, جن میں پولیس ہے, ان کا تعاون اس وقت لیا جا رہا ہے. تمام علاقوں کو, تمام سڑکوں کو, تمام شاپس کو, شاپنگ مالز کو, جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں ان کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ان کو بند کیا جا رہا ہے. کافی حد تک لوگ اس میں کوآپریٹو نظر آتے ہیں, لیکن ہر جگہ ظاہر ہے نہ لوگوں تک اتنی اویئرنیس ہے, نہ لوگوں تک اتنی بات ہے. تو قانون کو بائی فورس لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے, لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے اب فوج کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے. میرے خیال میں اگین یہ انتہائی زبردست اور یہ شاندار فیصلہ ہے. اس کو امپوز ہو جانا چاہیے تھا, بے شک کچھ دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا, چونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لوگ گھروں میں محصور نہیں ہونا پسند کرتے, لوگ گھروں میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے, لوگ مل رہے ہیں, مختلف شکلیں بنا رہے ہیں. لوگ اگر باہر سڑکوں پہ نہیں آتے تو گھروں میں فیملیز کو بلا رہے ہیں, دوسری فیملیز کو بلا رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کا بھی نہیں ادراک کہ ہمارے ساتھ چلنے والا, ہمارے سامنے بیٹھنے والا ایک شخص جو ہے وہ کیا پتہ اس کا کیریئر ہو, کیا پتہ وہ کس سے مل کے آیا ہو, کیا پتہ اس نے کون سی گاڑی میں ٹریول کیا ہو. کوئی جگہ سیف نہیں ہے. اگر سعید غنی صاحب جو ہے وہ سیف نہیں, اگر دنیا کے بڑے بڑے دوسرے لوگ, ایکٹرز, پولیٹیشینز, ملکوں کے وزیر اعظم اور ایون آرمی چیف جو ہے اس کو اگر لگ سکتا ہے تو آپ بھی اس میں محفوظ نہیں ہیں. آپ کو اس میں جتنی زیادہ ہو سکے احتیاط کریں. کچھ اتنی قیامت نہیں ہے, صرف 12 سے 14 دن ہے. 12 سے 14 دن میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے گھروں میں بیٹھ کے. کتاب کی طرف جائیں, عبادت کریں, کچھ اور اچھی چیزیں کریں, بہت اچھی ایکٹیویٹیز اور بھی زندگی میں انسان کو اپنانی چاہیے, صرف گھومنا پھرنا. اور یہ میرے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی کہ آج بھی یہ پریکٹس ہم نے دیکھی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, لوگ نارمل ہے اپنی لائف میں, گو کہ یہ بہت کم تعداد ہے, بہت کم لوگ ایسے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ بھی پھر رہا ہے, وہ اگر کسی ایسی جگہ کو ٹچ کرتا ہے, وہ کسی دوسرے بندے سے ملتا ہے, وہ کسی ایسی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ وائرس کہاں سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو اس لیے یہ اس کے لیے خطرناک ہے, اس کی اہل خانہ کے لیے خطرناک ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کے سامنے جو اس کو مل رہا ہے وہ شخص, وہ شاید اس کا انفیکٹڈ ہو, شاید وہ اس وائرس کا کیریئر ہو. تو ان ساری چیزوں کو سوچیں, اپنے اوپر رحم کریں, غریب لوگوں کے اوپر رحم کریں, اس ریاست پاکستان کی غربت پہ رحم کریں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس صرف گنے چنے وینٹیلیٹرز ہیں, ہمارے پاس گنے چنے ہاسپٹلز ہیں. ہم کہاں جائیں گے؟ جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں آ رہی ہیں سامنے, اللہ معاف کرے. ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ ہم وہ تصور میں نہیں لا سکتے کہ اگر اس طرح سے ہی لوگوں نے بے احتیاطی کو جاری رکھا تو
کل پتہ نہیں ہم کتنے بڑے جو ہے وہ بحران کا شکار ہو سکتے ہیں, کتنے بڑے بحران سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں جتنا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے صرف اور صرف آپ کے لیے اور آپ کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو ذمہ داری شہری پروو کریں. دنیا میں آپ جہاں ہیں, کوئی دنیا کا ملک اس سے ابھی تک محفوظ نہیں ہے. جگہ جگہ یہ وائرس پہنچ چکا ہوا ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی اپنے آپ کو محدود رکھیں, اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے, سماج کے لیے اور سماج کی ساری مخلوق کے لیے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.